مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7687۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تطلع الشمس ولا تغرب على یوم افضل من یوم الجمعہ۔ فرمایا جمعہ ایسا افضل دن ہے کہ اس سے زیادہ افضل دن کوئی نہیں ہے جس پر سورج نکلتا ہو یا سورج ڈوبتا ہو۔ کوئی ایسا دن جس میں سورج نکلے اور ڈوبے، جمعے سے زیادہ افضل کوئی دن نہیں ہے۔ ایک جملہ۔ دوسرا اس میں جملہ ایک بڑا اہم ہے، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ من الجن والانس۔ فرمایا جب بھی یہ دن آتا ہے، انسان اور جن ان دو مخلوقات کے علاوہ، یہ جو دو مخلوقات ہیں ان کے علاوہ فرمایا ہر جانور جو ہے وہ ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج وہ قیامت والا جمعہ نہ ہو۔ اس دن کی ہیبت، اس دن کا روب جلال اس سے فرمایا وما من دابۃ، کوئی ایسا چوپایا نہیں، کوئی ایسا جانور نہیں مگر وہ کانپتا ہے جمعے کے روز کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج وہ جمعے کا دن ہے جو قیامت والا ہے۔ لیکن فرمایا ہذین الثقلین من الجن والانس، یہ جن و انس نہیں ڈرتے، یہ جن و انس نہیں ڈرتے، باقی ہر شے ڈرتی ہے۔ تیسرا فرمایا علی کل باب من ابواب المسجد ملکان، ہر مسجد کے ہر دروازے پر، جس دروازے سے کسی نے داخل ہونا ہوتا ہے، بعض مساجد کے کئی داخلی دروازے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ہمارا ایک دروازہ ہے اس طرح ضروری تو نہیں کہ سب کے ایک دروازے ہیں، اچھا ہمارا بھی پھر ایک مردوں کے لیے ہے اور ایک خواتین کے لیے، تو فرمایا علی کل باب من ابواب المسجد، مسجد کے ہر دروازے پر ملکان، دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یکتبان الاول فالاول، وہ لکھتے رہتے ہیں پہلے کون آیا، اس کے بعد کون آیا، اونٹ کس نے لیا، قدم بقرہ وکرجل قدم شاۃ، بکری کس نے لی، گائے کس نے لی، بکری کس نے لی، مرغی کس نے لی، انڈا کس نے لیا، یعنی ان کا ثواب، ان کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب کس کس کو ملا۔ ظاہر ہے جب وہ دروازے پر کھڑے تو ان کو پتہ ہے کہ کون کب آ رہا ہے، کون کب آ رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ، پھر جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے، طُوِّيَتِ الصُّحُفُ، تو جو صحیفے ملائکہ کے پاس ہوتے ہیں، ملائکہ ان صحیفوں کو، ان رجسٹروں کو لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کل والی حدیث کے ساتھ اس کو ملائیں۔ کل جو حدیث تھی 7686، اس میں حضور اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ساتھی سے یہ بات بھی کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، اس نے بھی جمعہ ضائع کر دیا۔ کتنا حساس معاملہ ہے کہ آپ اس جملے کو دیکھیں کہ اس نے ایک لغو کام کیا یا اس نے جمعہ ہی اپنا ضائع کر دیا۔ اور آج کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ فرشتے پھر وہ سارا کام چھوڑ کے کون آیا، پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، وہ سب لپیٹ کے وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطبے کی اسلام میں اہمیت ہے، اس قدر اہمیت ہے کہ فرشتے وہاں جو دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی دروازوں پر کھڑا ہونا موقوف کر کے آ کے اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس قدر ادب اور سننے کا کہا گیا کہ بھئی اب اگر تم اپنے ساتھی سے یہ بھی کہتے چپ کر جا، اتنی دیر میں تمہاری توجہ خطیب سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے، مثال کے طور پہ ہم کوئی چھوٹی سورہ لے لیتے ہیں، سورہ کوثر ہے۔ اب سورہ کوثر کی جو پہلی آیت ہے وہ ایک مستقل موضوع ہے کہ اے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر کوثر سے نوازا، آپ نے کیا کرنا ہے، فصلی لربک۔ اب چونکہ آپ کو نوازا ہے، اس میں آپ نے اپنے رب کی تسبیح، رب کی
حمد، رب کے لیے نماز پڑھنی ہے، رب کے لیے قربانی کرنی ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہے، دم کٹا ہے، ابتر ہے، بے نسلہ ہے۔ اب مجھے بتائیے اس کو تھوڑا سا اور پھیلا لیں۔ میں نے ایک مثال کے طور پہ یہ کہا کہ اگر سورہ کوثر ہے، آخری آیت پر کوئی آتا تو اس کو پہلی 2 آیتوں کا پتہ، اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ آپ کا دشمن بے نسل ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا۔ اس سے پہلے اگر وہ آتا ہے کہ فصلی لربک وانحر، اسے یہ نہیں پتہ ہوگا کہ بھی نماز کا حکم اور قربانی کا حکم کیوں دیا گیا، اسے یہ نہیں پتہ ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے، آپ اس کے بجائے سورہ فاتحہ کو لے لیں۔ سورہ فاتحہ میں پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی تسبیح ہے، اس کے بعد آخری آیات میں آپ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھا رستہ چلا۔ اب کوئی بندہ آ کے دیکھے اور وہ سمجھے کہ بھئی اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اہدنا الصراط سے مانگا جائے گا، تو جو پہلا جملہ ہے، جو پہلے جملے ہیں، یہ آداب ہیں کہ جب کسی کے پاس مانگنے جائیں تو پہلے اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ تو اس نے نہیں سنا، اس لیے فرمایا کہ فرشتے دفتر لپیٹ لیتے، اس لیے کہا کہ اتنی سی بے توجہی، یعنی اتنی سی دیر کے لیے بھی، جس طرح آپ دیکھیں نا بلا تشبیہ، ایک بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہو تو آپ اس کو کہیں یار ذرا یہ موبائل دیکھنا نا، تو وہ کیا کہتا ہے، یار میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں ایک نظر بھی آگے سے ادھر نہیں دیکھ سکتا۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل جو جمعہ کے لیے آیا ہے، وہ اتنی سی توجہ بھی کسی اور طرف نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو جمعہ ختم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا کیا، اور اس بیان کا مقصد کیا ہے کہ جمعہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، اور ہمیں ان چیزوں کو جاننے اور ان کا مقصد ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔